الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا جی اور گھر کے جھگڑے، یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 215 تا 230 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ بابا جی اور گھر کے جھگڑے پڑھ یا سن لے، اسے ایمان و عافیت کے ساتھ سبز سبز گنبد کے زیر سایہ جلوہ محبوب میں شہادت عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیبت کرنے والے کو اشارے سے نہیں، زبان سے روکیے۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے والا شان کا خلاصہ ہے، جہاں غیبت ہو رہی ہو اور یہ مروت میں نہیں بلکہ ڈر کے سبب زبان سے روک نہیں سکتا تو دل میں برا جانے تو اب اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اگر وہاں سے اٹھ کر جا سکتا ہے یا گفتگو کا رخ بدل سکتا ہے مگر ایسا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے۔ اگر زبان سے کہہ بھی دیتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ مگر دل سے سننا چاہتا ہے تو یہ منافقت ہے، اور جب تک دل سے برا نہ جانے گناہ سے باہر نہ ہوگا۔ فقط ہاتھ یا اپنے ابرو یا پیشانی کے اشارے سے چپ کرانا کافی نہ ہوگا، کیونکہ یہ سستی ہے اور غیبت جیسے گناہ کو معمولی سمجھنے کی علامت ہے۔ اگر فساد کا اندیشہ نہ ہو تو غیبت کرنے والے کو سختی سے واضح الفاظ میں روکے۔ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ طاقت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے، اللہ پاک قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اسے رسوا کرے گا۔ علماء کو عوام نہ ٹوکیں۔ اے عاشقان رسول، غیبت سے روکنے والے کے لیے اتنی معلومات ہونا ضروری ہے کہ وہ گناہوں بھری غیبت کی پہچان رکھتا ہو، نیز روکتے وقت اپنی بات کا وزن دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو منع کریں اور کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات بالخصوص اہل علم حضرات کی کوئی بات سرسری طور پر سننے والے کو غیبت لگتی ہے، مگر در حقیقت وہ گناہوں بھری غیبت نہیں ہوتی، کیونکہ غیبت کی جائز صورتیں بھی موجود ہیں۔ محاورہ ہے، خطائے بزرگان گرفتن خطا است، یعنی بزرگوں پر اعتراض کرنا ان کی خطا پکڑنا خود خطا ہے۔ لہذا علماء کرام کو عوام ہرگز نہ ٹوکیں اور ان کے لیے دل میں میل بھی نہ لائیں۔ ہاں، اگر آپ کو غیبت کے بارے میں معلومات ہوں اور وہ عالم صاحب واقعی صریح غیبت کر رہے ہوں تو وہاں سے اٹھ جائیے، ممکن ہو تو بات کا رخ بدل دیجیے۔ اگر ہٹنا یا بات بدلنا اور کسی طرح سے غیبت سننے سے بچنا ممکن نہ ہو تو دل میں برا جانتے ہوئے حتی المقدور بے توجہی برتیے۔ اگر ہاں میں سر ہلائیں گے یا دلچسپی اور تعجب کا اظہار کریں گے، تائید میں اچھا، جی، اوہو وغیرہ آوازیں نکالیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ عالم کو ٹوکنے کے متعلق فرمانے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 708 پر لکھتے ہیں، علماء پر عوام کو حق اعتراض نہیں پہنچتا، اور جو مشہور بمعرفت ہو اس کا معاملہ
زیادہ نازک ہے۔ ہر عامی مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اس کے یعنی اس عام مسلمان کے بھی ہر قول و فعل کے لیے 70 محمل حسن یعنی اچھے احتمالات اور جائز تعویلات تلاش کرو۔ ان عوام پر بھی بدگمانی مت کرو، نہ کہ علماء و مشائخ جن پر اعتراض کا عوام کو کوئی حق ہی حاصل نہیں۔ یہاں تک کہ کتب دینیہ میں تصریح یعنی صاف لکھا ہے، اگر صراحتاً نماز کا وقت جا رہا ہے اور عالم نہیں اٹھتا تو جاہل کا یہ کہنا گستاخی ہے کہ نماز کو چلیے۔ وہ یعنی عالم اس یعنی غیر عالم کے لیے ہادی یعنی رہنما بنایا گیا ہے، نہ کہ یہ جاہل اس عالم کے لیے۔ واللہ تعالی عالم۔ سنو نہ فحش کلامی نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب، کریں نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے، شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جس کو سلامتی کی دعا دی اسی کی غیبت، کسی کو سلام کر کے جان و مال اور عزت و آبرو وغیرہ کی سلامتی کی دعا دی اور پھر جو ہی وہاں سے ہٹے معاذ اللہ اسی کی عزت اچھال لی یعنی غیبت کرنی شروع کر دی، یہ کیسا عجیب معاملہ ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو، لگے ہاتھوں سلام کی نیت بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت حصہ 16 صفحہ 102 پر لکھے ہوئے جزیے کا خلاصہ ہے، سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ عارف باللہ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے ملاقات کے وقت سلام کرتے تو اس سے یہ مراد لیتے کہ تو میری طرف سے سلامت رہا، میں تیری غیبت اور مذمت نہیں کروں گا۔ کروں کسی کی بھی غیبت نہ میں کبھی یا رب، خدائے پاک کرم از پے نبی یا رب، معاف کر دے گناہ تو میرے سبھی یا رب، طفیل حضرت شیر خدا علی یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوفناک حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا، غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے نیک اعمال کے مطابق عمل کر کے روزانہ جائزہ کے ذریعے رسالہ پر کر کے ہر ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری دیجئے، نہ جانے کب دل چوٹ کھا جائے اور دونوں جہاں میں بھلائیاں عنایت ہو جائیں۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں۔ 1425 سنہ ہجری میں ہونے والے بین الاقوامی 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے چند روز بعد سگے مدینہ عفیان سے ملنے ایک صاحب پنجاب سے کراچی آئے۔ ان کے بیان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے، میں اے سی کوچ کا ڈرائیور ہوں، پریشانیوں نے تباہ حال کر دیا تھا، شیطان مجھے باولا بنا کر میرا یہ ذہن بنا چکا تھا کہ دنیا والے مطلبی اور بے وفا ہیں، مجھے خودکشی کر لینی چاہیے، مگر تنہا نہیں، اوروں کو بھی ساتھ لے کر مرنا ہے۔ بہرحال
انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ کھچا کھچ بھری ہوئی کوچ کو پوری رفتار کے ساتھ گہری کھائی میں گرا کر سب سواریوں سمیت اپنے آپ کو ختم کر دوں گا۔ ایسے میں سواریاں لے کر اجتماع صحرائے مدینہ ملتان شریف میں آنے کی سعادت مل گئی۔ گویا ان ہی کے لیے خودکشی کا علاج نامی بیان ہوا۔ سن کر وہ خوف خدا سے لرز اٹھے۔ انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں، مزید پھنس جاتی ہے۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیان کرنے والے کا نام و پتہ لوگوں سے لے کر اب آپ کے پاس دعائیں لینے آیا ہوں۔ ان کے حق میں دعائے خیر کی گئی۔ نماز کی پابندی، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری، مدنی قافلوں میں سفر وغیرہ کی اچھی اچھی نیتیں کر کے روتے ہوئے پلٹ گئے۔ کیا خودکشی سے جان چھوٹ جاتی ہے؟ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بیانات عطاریہ 472 صفحات حصہ دوم کے صفحہ 404 تا 406 پر ہے۔ خودکشی کرنے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ اس سے جان چھوٹنے کے بجائے ناراضی رب العزت کی صورت میں نہایت بری طرح پھنس جاتی ہے۔ خدائے پاک کی قسم، خودکشی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ آگ میں عذاب، حدیث پاک میں ہے، جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، اسی ہتھیار سے عذاب۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا۔ گلا گھونٹنے کا عذاب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ اے عاشقان رسول، خودکشی کا علاج نامی بیان مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے اور سب گھر والوں کو سنائیے، اور خصوصاً پریشان حالوں کو سننے کے لیے پیش کیجیے۔ الحمدللہ اسی بیان کو حسب ضرورت ترمیم کے ساتھ بنام خودکشی کا علاج رسالے کی صورت میں بھی پرنٹ کیا گیا ہے۔ اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے زیادہ خرید کر غم کے ماروں، دکھیاروں اور بیماروں بلکہ عام مسلمانوں میں تقسیم کیجیے۔ اگر پڑھ کر کوئی ایک بھی مسلمان خودکشی کے ارادے سے باز آ گیا تو انشاءاللہ الکریم آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ قبر میں شکل تیری بگڑ جائے گی، پیپ میں لاش تیری لتھڑ جائے گی، بال جھڑ جائیں گے کھال ادھڑ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے ناش سڑ جائے گی۔ مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو، بھول مت یہ حقیقت کے ہے خاک تو، تھام لے دامن شاہ لولاک تو، سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گھر جا کر نیکی کی دعوت دیتے۔ حضرت عبدالعزیز درینی رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوتا کہ کسی شخص نے ان کی غیبت کی ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فہمائش یعنی سمجھانے کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے اور فرماتے، اے بھائی آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے عبدالعزیز کے گناہ اٹھا لیے؟ گناہ اٹھا لیے کی وضاحت۔ اے عاشقان رسول، اس حکایت سے پتہ چلا کہ ہمارے اسلاف اپنی غیبت کا سن کر دھواں پھواں
ہو کر آستینے چڑھا کر غیبت کرنے والے پر چڑھ دوڑنے کے بجائے اگر جانا پڑتا تو اس کے گھر جا کر بھی اس کو نیکی کی دعوت پہنچاتے اور اس کے دل کو چوٹ لگانے والے کلمات ارشاد فرماتے۔ اس حکایت میں گناہ اٹھا لیے جو کہا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بغیر توبہ اور مغتاب یعنی جس کی غیبت کی اس سے بے معاف کروائے مرا تو جس کی غیبت کی ہے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر نیکیاں نہ ہوئیں یا کم پڑ گئیں تو اس کے گناہ اپنے سر اٹھانے پڑیں گے۔ آہ، غیبت کا معاملہ بے حد نازک ہے۔ توبہ توبہ، ہماری کروڑوں بار توبہ۔ عہد کیجئے، نہ غیبت کروں گا نہ سنوں گا۔ ہے غیبت سے بچنے کی نیت الہی، میں قائم رہوں کر اعانت الہی۔ اعانت یعنی امداد۔ رحمت پلٹ جاتی ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی مجلس میں یہ 3 باتیں ہوں تو ان لوگوں سے رحمت پلٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، دنیا کا ذکر۔ نمبر 2، زیادہ ہنسنا۔ اور نمبر 3، لوگوں کی غیبت کرنا۔ عذاب قبر کے 3 حصے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1/3 عذاب غیبت سے، 1/3 چغلی سے، اور 1/3 پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے سے ہوتا ہے۔ کتوں کی شکل میں اٹھیں گے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے، پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی، یعنی بگڑ جائیں گی، مثلا مختلف جانوروں جیسی ہو جائیں گی۔ گوشت کی چھوٹی سی بوٹی۔ اے عاشقان رسول، زبان اگرچہ بظاہر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، مگر یہ خدائے پاک کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر تو شاید گونگا ہی جان سکتا ہے۔ زبان کا درست استعمال جنت میں داخل اور غلط استعمال جہنم سے واصل کر سکتا ہے۔ اس زبان سے تلاوت قرآن کرنے والا اور درود و سلام پڑھنے والا رب العزت کی عنایت سے جنت میں جاتا ہے۔ اس زبان سے کسی مسلمان کو گالی نکالنے والا نیز غیبت، چغلی و تہمت کا مرتکب عذاب نار کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اگر کوئی بدترین کافر بھی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے تو کفر و شرک کی ساری گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ طیبہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ زبان سے ادا کیے ہوئے اس کلمہ پاک کے باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ عظیم مدنی انقلاب دل کی تائید کے ساتھ زبان سے ادا کیے ہوئے کلمہ شریف کی بدولت آیا۔ ہر بات پر سال بھر کی عبادت کا ثواب۔ اے کاش ہم بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں، غیبتوں، چغلیوں اور تہمتوں بھری باتوں سے پیچھا چھڑا لیں۔ بے شک اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق اگر زبان کو چلایا جائے تو جنت میں گھر تیار ہو جائے گا۔ اس زبان سے ہم تلاوت قرآن پاک کریں، ذکر اللہ کریں، درود و سلام کا ورد کریں، خوب خوب نیکی کی دعوت دیں تو انشاءاللہ ہمارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ
علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے رب کریم، جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ عاشقان رسول کے میٹھے بول کی برکات۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، نیکی کی بات بتانے، گناہ سے نفرت دلانے اور ان کاموں کے لیے کسی پر انفرادی کوشش کا ثواب کمانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو سمجھایا وہ مان جائے تو ہی ثواب ملے گا، بلکہ اگر وہ نہ مانے تب بھی انشاء اللہ الکریم ثواب ہی ثواب ہے۔ اور اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کسی نے گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنی شروع کر دی، پھر تو انشاء اللہ الکریم آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے اس ضمن میں انفرادی کوشش کی ایک مدنی بہار سنتے چلیں۔ چنانچہ شہر قصور، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی میٹرک کے طالب علم تھے۔ بری صحبت کے باعث زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی تھی۔ مزاج بے حد غصیلا تھا۔ بدتمیزی کی عادت بد اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ والد صاحب کو جا، دادا جان اور دادی جان کے سامنے بھی قینچی کی طرح زبان چلاتے۔ ایک روز عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ان کے محلے کی مسجد میں آ پہنچا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عاشقان رسول سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں درس میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ ان کے میٹھے بول نے ان پر ایسا اثر کیا کہ وہ ان کے ساتھ درس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے درس کے بعد انتہائی میٹھے انداز میں انہیں بتایا کہ چند ہی روز بعد صحرائے مدینہ ملتان شریف میں دعوت اسلامی کا 3 روزہ بین الاقوامی سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے، آپ بھی شرکت کر لیجئے۔ ان کے درس نے ان پر بہت اچھا اثر کیا تھا، لہذا وہ انکار نہ کر سکے، یہاں تک کہ وہ سنتوں بھرے اجتماع صحرائے مدینہ ملتان میں حاضر ہو گئے۔ وہاں کی رونقیں اور برکتیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اجتماع میں ہونے والے آخری بیان، گانے باجے کی ہولناکیاں سن کر وہ تھرا اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ الحمدللہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے اٹھے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی مدنی ماحول سے وابستگی سے ان کے گھر والوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ان جیسے نوجوان کی اصلاح سے متاثر ہو کر ان کے بڑے بھائی نے بھی داڑھی مبارک رکھنے کے ساتھ ساتھ امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ ان کی ایک ہی بہن ہے، الحمدللہ اس نے بھی مدنی برقع پہن لیا۔ الحمدللہ گھر کا ہر فرد سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔ اس انفرادی کوشش کرنے والے اسلامی بھائی کے میٹھے بول کی برکت سے مجھ پر اللہ کریم نے ایسا کرم فرمایا کہ میں نے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی اور درس نظامی یعنی عالم کورس میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے تعلق سے علاقائی قافلہ ذمہ دار بھی بنے۔ دل پہ گر زنگ ہو سارا گھر تنگ ہو، داغ سارے دھلیں قافلے میں چلو، ایسا فیضان ہو حفظ قرآن ہو، خوب خوشیاں ملیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قبر کا بھیانک تصور۔ اے عاشقان رسول، غور کیجئے، سوچئے، ہو سکتا ہے آج ہی موت آ جائے، دنیا کی ساری نعمتیں چھوٹ جائیں، سب ارمان خاک میں مل جائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جنازہ قبرستان میں داخل ہو جائے۔ آہ آہ آہ، تصور کیجئے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی،
جب قبر میں تنہا رکھ کر اوپر سے منو مٹی ڈال کر ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ ہائے گھپ اندھیرا، آہ وحشت کا بسیرا! ایسے میں اگر غیبتوں، چغلیوں، عیب دریوں، تہمتوں اور بدگمانیوں وغیرہ وغیرہ گناہوں کے سبب اندھیری قبر میں خوفناک مار پیٹ شروع ہو گئی، بھیانک آگ سلگا دی گئی، طرح طرح کے زہریلے سانپ، بچھو کفن پھاڑ کر نازک بدن سے لپٹ گئے تو کیا بنے گا؟ عقل بھی سلامت ہوگی، بے ہوشی بھی طاری نہ ہوگی، چیخو پکار بھی بیکار ثابت ہوگی، نہ کسی کو پاس بلا سکیں گے، نہ خود کسی کے پاس جا سکیں گے۔ ہائے میرے اللہ! گھپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنک آہ سہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ بھابھی نے جادو کروا دیا ہے۔ اے عاشقان رسول، گھر میں بیماری، پریشانی یا بے روزگاری ہو تو آج کل اکثر وسوسہ آتا ہے کہ شاید کسی نے جادو کروا دیا ہے، لہذا بابا جی تعویذ دھاگا دینے والے سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ بالفرض بابا جی بتا دیں کہ تمہارے قریبی رشتہ دار نے جادو کروایا ہے تو عموماً بہو یا بھابھی کی شامت آ جاتی ہے۔ بعض اوقات بابا جی جادو کرنے والے یا والی کے نام کا پہلا حرف بلکہ نام ہی بتا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو سوئیوں والا ماش کے آٹے کا پتلا اور تعویذ وغیرہ بھی گھر سے برآمد ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ ایسے بابا جی پر اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں اور خاندان بھر میں غیبت و بہتان تراشی کا بدترین سلسلہ چل نکلتا، نتیجتاً ہرا بھرا لہلہاتا خاندان تاخت و تاراج ہو کر رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بلا ثبوت شرعی صرف عاملوں اور باباؤں کے کہنے پر اگر آپ نے کسی سے کہا مثلاً ہماری بھابھی جادو کرواتی ہے، تو یہ بہتان، گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اگر کسی نے چھپ کر واقعی جادو کروا بھی دیا ہو اور آپ کو یقینی طور پر پتہ چل گیا ہو، تب بھی اس مخصوص فرد کا جادو کے حوالے سے بلا مصلحت شرعی کسی سے تذکرہ کرنا غیبت ہے۔ خیال رہے، عاملوں یا باباؤں کا بتانا شرعی ثبوت نہیں کہلاتا۔ اگر گھر سے سوئیوں والا پتلا برآمد ہو جائے تو وسوسہ، بابا جی نے نام اور سوئیوں والے پتلے کی نشاندہی کر دی، پھر بھی یہ شرعی ثبوت کیوں نہیں؟ کیا بابا جی جھوٹے ہیں؟ وسوسے کا علاج دیکھیے، کسی بات کو دلیل شرعی نہ ماننا اور ہے، اور جس کی دلیل نہ مانی گئی اسے جھوٹا سمجھنا اور ہے۔ مثلاً کسی بات میں دو گواہوں کی حاجت ہو اور گواہ صرف ایک ہو، وہ اگرچہ کوئی صالح، نیک بلکہ ولی ہی ہو، قاضی اس کی گواہی رد کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ قاضی اس کو جھوٹا سمجھ رہا ہے، بلکہ شریعت نے گواہی کا جو نصاب مقرر کیا ہے، قاضی اس نصاب کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ یوں ہی ہم بابا جی کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، بلکہ حکم شرعی پر عمل کرتے ہوئے بابا جی کے بتا دینے کو دلیل بنا کر کسی شخص پر جادو کا الزام نہیں ثابت کر رہے۔ بہرحال
حکم شریعت یہی ہے کہ کسی بابا جی کا پتلے وغیرہ کے بارے میں بتا دینا اور اس پتلے کا برآمد ہو جانا اس بات کی دلیل شرعی نہیں ہے کہ واقعی فلاں رشتہ دار ہی نے یہ جادو کروایا ہے۔ جو بابا پیسے نہ مانگتے ہوں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وسوسہ: جو بابا جی تعویذات وغیرہ کے پیسے نہیں مانگتے وہ کس طرح غلط ہو سکتے ہیں؟ وسوسے کا علاج: عملیات کی لائن ایسی ہے کہ جو پیسے نہیں مانگتا بعض اوقات اس کی آمدنی مانگنے والوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بار بار پیسے مانگنے والوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بچھڑا جب تھنوں کو بہت زیادہ چوسنے لگتا ہے تو اس کی ماں اس کو سینگ مارتی ہے۔ بہرحال بابا اگرچہ پیسے نہ مانگتا ہو تب بھی لوگ چونکہ حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں اس لیے عموماً ایسوں کے زیادہ عقیدت مند ہو جاتے ہیں اور پھر دعوتوں اور نذرانوں کی ترکیب کے ساتھ ساتھ شہرت و عزت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حب جاہ یعنی عزت و شہرت کی محبت کا مرض جن کو لگ جاتا ہے وہ لوگ مشہوری کے لیے کروڑوں روپے اپنے پلے سے خرچ کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ عام انتخابات الیکشن کے مواقع پر جمہوری ممالک میں اس کے نظارے عام ہو جاتے ہیں۔ یقیناً شریعت کے کسی بھی معاملے میں قطعاً جھول نہیں۔ یاد رکھیے، استخارات، موکلات اور جنات کے ذریعے نہیں بلکہ قرآن و سنت کے احکامات کے توسط سے اسلامی عدالتوں کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ اگر تکیے کے نیچے سے تعویذ نکل آئے تو؟ وسوسہ: اگر بھابھی یا بہو کی جیب یا اس کے تکیے کے نیچے سے تعویذ برآمد ہوا ہو تو کیا یہ بھی شرعی ثبوت نہیں؟ وسوسے کا علاج: یہ بھی شرعی دلیل نہیں۔ جو تعویذ برآمد ہوا اسے جادو قرار دینے کے لیے بھی تو کوئی معقول دلیل ہونی چاہیے۔ اپنے علاج یا کسی نجی مقصد کے لیے بھی تو وہ تعویذ استعمال کر سکتی ہے۔ بالفرض وہ جادو ہی کا تعویذ ثابت ہو جائے تب بھی اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانے ہی کے لیے وہ لائی تھی؟ یہ شیطانی حرکت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شریر جن گھر میں فساد کروانے کے لیے تکیے کے نیچے یا جیب میں تعویذ ڈال دے۔ منہ کی بدبو کے باوجود شرابی نہ کہا جائے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آتی ہو اس بنا پر اس پر حد لگانی جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب سے کلی کی ہو، خود نہ پی ہو، کسی نے زبردستی پینے پر مجبور کر دیا ہو، لہذا اس مسلمان پر صرف منہ کی بدبو کے سبب بدگمانی نہ کی جائے، یعنی اس کو شرابی قرار نہ دیا جائے۔ شرعی ثبوت کسے کہتے ہیں؟ شرعی ثبوت کی یہاں صورت یہ ہے کہ یا تو جس پر الزام ہے وہ خود بہوش و حواس اقرار کرے کہ میں نے جادو کروایا ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو دو مرد مسلمان یا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں گواہی دیں کہ ہم نے اس کو جادو کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر مذکورہ شرعی گواہ نہیں لا سکتے تو جس پر الزام ہے اگر وہ قسم کھا لے کہ میں نے جادو نہیں کروایا تو اس کو سچا ماننا ضروری ہے۔ تو نے چوری کی، دیکھیے شیطان کے اکسانے پر بہو وغیرہ پر جادو کا الزام لگانے اور پوچھ گچھ کے دوران اس کے انکار پر ہرگز یہ بات زبان پر نہ لائیے کہ یہ پھنس گئی تو اب اس نے انکار کرنا ہی ہے، اور آدمی عزت بچانے کے لیے تو جھوٹی قسم بھی کھا لیتا ہے، اس لیے یہ بھی جھوٹی قسم کھا رہی ہے۔ خدارا ایک مسلمان کی عزت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی عبرت کے لیے ایک ایمان افروز حدیث شریف عرض کرتا ہوں، چنانچہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبر دینے والے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا، تو نے چوری کی؟ وہ بولا، ہرگز نہیں، اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا کہ میری آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی کی۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے قسم کھا لینے والے کے ساتھ کتنا عظیم برتاؤ کیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس قسم کھانے والے کو چھوڑ دینے کے متعلق حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، یعنی اس قسم کی وجہ سے تجھے سچا سمجھتا ہوں کہ مومن بندہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے نام کی تعظیم ہوتی ہے۔ اپنے متعلق غلط فہمی کا خیال کر لیتا ہوں کہ میری آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی کی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ اور معافی کا طریقہ۔ امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایسے مواقع پر صبر کرنا چاہیے، ورنہ بدگمانیوں، غیبتوں اور تہمتوں وغیرہ گناہوں سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے اس طرح کی خطا کی ہے اور بغیر ثبوت شرعی جادو کا الزام لگا بیٹھا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ بے کس پناہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرے، نیز جس پر الزام لگایا مثلاً بھابھی یا بہو وغیرہ تو ان سے معاف بھی کروائے۔ رسمی طور پر صرف سوری کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ جس دھڑلے یعنی بے باکی اور دھوم دھڑکے سے اس کی بدنامی اور دل آزاری کی ہے، اسی کی مناسبت سے خوب عاجزی کر کے، گڑ گڑا کر اور ہاتھ جوڑ کر اس سے اس قدر معافی مانگے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے اور وہ معاف کر دے۔ نیز جن جن کو یہ بات بتائی ہو ان کے سامنے بھی کہنا پڑے گا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ واقعی یہاں نفس معافی مانگنے سے انکار ہی کرے گا۔ اب بندے پر ہے کہ معافی مانگ کر دنیاوی طور پر اپنے نفس کی معمولی سی ذلت اختیار کرے یا آخرت کی دردناک رسوائی اور ہولناک سزا۔ دیکھیے، شیطان طرح طرح کے ہیلے بہانے سجھائے گا، وسوسہ دلائے گا کہ مثلاً یوں تو یہ سر چڑھ جائے گی، اس کا دل کھل جائے گا، ہم پر قبضہ جما لے گی، ہماری بدنامی ہو جائے گی وغیرہ۔ آپ ان شیطانی خیالوں کی طرف نہ جائیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے حکم شریعت پر عمل کیجیے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت خود ہی دیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ وہ واقعی مجرمہ ہوئی تب بھی آپ کی خوش اخلاقی اور عاجزی کی برکت سے انشاءاللہ الکریم آپ کی خیر خواہ بن جائے گی۔ ڈرائیور کی جان بچ گئی۔ کراچی کے علاقے نیا آباد کی ایک اسلامی بہن کے حلفیہ بیان کا خلاصہ ہے کہ میرے ایک بھائی جو کہ عرب شریف کے شہر ریاض میں بحیثیت ڈرائیور ملازمت کر رہے ہیں، ایک دن ڈرائیونگ کے دوران خطرناک حادثہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ دماغی چوٹیں اتنی زیادہ تھیں کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ ہم لوگ مجبور تھے، ان کو دیکھنے بھی نہ جا سکتے تھے۔ الحمدللہ میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیا کرتی تھی۔ میں نے بھائی جان والی پریشانی اپنے علاقے کی ایک اسلامی بہن کو بتائی۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور مشورہ دیا کہ اسی طرح پابندی سے اجتماع میں شرکت کر کے خوب دعا کیا کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ الحمدللہ
اجتماع میں کی جانے والی دعاؤں کی برکت سے 3 ماہ کے اندر اندر بھائی جان نے بات چیت شروع کر دی۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے کیونکہ دماغی چوٹیں بہت زیادہ تھیں اور بظاہر بچنے کی امید بہت کم تھی۔ الحمدللہ اجتماعات کی برکات پر میری عقیدت اور زیادہ مضبوط ہوئی۔ اے اسلامی بہنوں، کبھی چھوڑنا مت، مصائب کو دے گا بھگا مدنی ماحول، تو پردے کے ساتھ اجتماعات میں آ، تیری دے گا بگڑی بنا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، تسخیر قلوب یعنی دلوں کو قابو کرنے کا بڑا وظیفہ چہرے پر مسکراہٹ رکھنا ہے، مگر سنت کی نیت سے مسکرائیے اور نیکی کی دعوت کی خاطر لوگوں کو قریب کیجیے۔